السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الوالدان والاقربون۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے جو چھوڑ دیں والدین یا رشتہ دار۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت میں بیٹیوں کا حصہ نہیں رکھا جاتا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتی اور یہ قبیلے کا دفاع نہیں کرتی، تو لہٰذا ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کی اور قومیں بھی ایسی ہیں، ہندو ہیں، وہاں بھی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اس لیے پھر اس کی جگہ جہیز آ گیا، اور انہوں نے جہیز کے نام پر لوٹ مار شروع کی کہ چلو اب لے لو، بعد میں کچھ نہیں ملے۔ اور وہ جہیز کی جو لت تھی نا، وہ دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، اور وراثت کا نظام اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے عام طور پر بیٹی کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس سے بچنے کے لیے وہ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت صریح خلاف ورزی اللہ کے قانون کی، کہ اللہ رب العالمین نے شادی کے لیے سب کے بارے میں حکم دیا، بیٹے کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے بھی اور بہن کے لیے بھی۔ تو ان کو وراثت کی وجہ سے محروم کرنا یہ بہت بڑا ظلم۔ اور ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر بہن یا بیٹی حصہ مانگ لیتی ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو جی حصہ مانگ رہی ہے۔ یعنی اگر بھائی سے حصہ مانگ لیتا ہے تو یہ نہیں عیب شمار ہوتا۔ دو بھائی ہیں، چار ہیں، تین ہیں، وہ آپس میں وراثت تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حصہ مانگتے ہیں، یہ چیز قابل اعتراض نہیں سمجھی جاتی۔ اگر بیٹی یا بہن مانگ لے وہ قابل اعتراض، دیکھو جی حصہ مانگ لیا بہن نے، بیٹی نے، تو یہ قابل اعتراض چیز نہیں، نہ قابل حیرت چیز۔ اس لیے کہ جس باپ اور ماں کی یہ اولاد ہے، اسی ماں اور باپ کی یہ اولاد ہے۔ یہ بھائی آپس میں جس ماں باپ کی اولاد ہے، یہ بھی تو اسی کی اولاد ہے۔ اگر ان کا حصہ بنتا ہے تو اس کا حصہ بھی بنتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن یا بیٹی کو حصے سے محروم کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کو تھوڑا بہت دے کے یا کسی طریقے سے اس کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ اس کو حصہ اس کے ہینڈ اوور کر دیں، اس کو دے دیں، زمین ہے اس کے نام کروا دیں، مکان ہے اس کے نام کروا دیں، پیسے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں بھی کون واپس کرتا ہے، کون لیتا ہے، کون نہیں لیتا۔ جب زمین اس کے نام ہو جائے گی، پیسے اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے، تو اس کی مرضی ہے وہ آپ کو دے، اس کی مرضی ہے وہ اس کی مالک بن جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو مالک تو ہم بناتے نہیں، پیسے اس کے کھاتے میں جمع کراتے نہیں ہیں، زمین مکان کا اس کو مالک بناتے نہیں ہیں، اور پہلے اس سے معافی کی اور نہ لینے کی درخواست شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیلا ہے، بہانہ ہے ان کو محروم کرنے کا۔ تو ہمارے ہاں یہ بات بھی سننے میں آئی ہے، لوگ کہتے ہیں بھی اگر بہن یا بیٹی حصہ لے لے گی تو وہ جناب وہ نعوذ باللہ وہ بہت برا ہوگا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس کا حصہ ہے، جب تک وہ نہیں دیا جائے گا، دوسروں کے اوپر وہ قرض بھی ہے،
وہ فرض بھی ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ حصہ دینے سے بندہ غریب ہو جائے گا۔ یہ بیٹیوں اور بہنوں والا جو حصہ ہے نا، میں نے دیکھا کہ معاشرے میں جو لوگ زیادہ جائیداد رکھتے ہیں، جو زیادہ بینک بیلنس رکھتے ہیں اور جو زیادہ پراپرٹی کے مالک ہیں، ان کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری پراپرٹی ہے، زمین جو ہے، جائیداد وہ کم نہ ہو جائے بیٹیوں بہنوں کو دینے سے۔ عام غریب آدمی ہو سکتا ہے اس سے اتنا نہ محسوس کرتا ہو، لیکن جن کے پاس زیادہ ہے نا، وہ زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ غریب یا امیر حسین ہونے سے نہیں ہے۔ اگر تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا لیں گی، زیادہ ہے تو زیادہ میں جتنا بنتا ہے وہ اتنا لیں گی۔ تو اس کے حصے کے اندر کمی کرنا یا اس کو محروم کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی اور حکم تولی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔